باجوڑ کا تاریخی پس منظر 10,000 سال قدیم شہر باجوڑ جو دیوملائی کہانیوں کی سرزمین بھی کہلاتا ہے۔ 10,000 سال قبل یہ عظیم الشان قدیمی شہر مصر کا ایک مشہور شہر تھا۔ اس وقت دنیا بھر میں صرف 200 شہر آباد تھے، ان میں باجوڑ بھی ایک نمور شہر تھا۔ باجوڑ کی سرزمین کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ اس سرزمین پر پیغمبر خدا حضرت متوشلخ آسودہ خاک ہے۔ حضرت متوشلخ حضرت ادریس علیہ السلام کے فرزند اور حضرت نوح علیہ السلام کے دادا تھے۔ اس زمانے میں باجوڑ میں قابل کے اولاد آباد تھی۔ یہاں اولاد قابل کے ہاتھوں فتنہ و فساد اور لادینیت برپا تھی۔ لوگ گمراہ اور بے دین ہو چکے تھے۔ ان لوگوں کی ہدایت کے لیے حضرت متوشلخ علیہ السلام باجوڑ تشریف لے آئے اور سینکڑوں سال تک اولاد قابل کے خلاف جہاد میں مصروف رہے۔ آپ کی برکت سے اولاد قابل کے بہت گمراہ اور لادین لوگ راہ راست پر آ گئے۔ قابل کی اولاد سورج پرستی کی رسم میں مبتلا تھی۔ موسیقی یہ لوگ ایجاد کر کے لوگوں کی گمراہی کے لیے استعمال کرتے تھے۔ دیگر کئی برائیاں ان لوگوں میں موجود تھے۔ حضرت متوشلخ علیہ السلام نے سینکڑوں سال تک ان لوگوں کو راہ راست پر لانے کے لیے تبلیغ اور جہاد کیا۔ 975 سال کی عمر میں وفات پا گئے اور باجوڑ ہی میں ارنگ کے مقام پر آسودہ خاک ہوئے۔ آپ کی وفات کے بعد آپ کے فرزند حضرت لامک نے یہاں تبلیغ کا سلسلہ جاری رکھا۔ حضرت لامک نوح علیہ السلام کے والد تھے۔ آپ بھی ایک طویل عرصہ تک باجوڑ میں مقیم رہے۔ بعد میں وہ مصر چلے گئے۔ ان کے بہت سے اصحابہ کرام تبلیغ کے سلسلے میں باجوڑ اور گرد و نواح میں مسلسل سرگرم عمل رہے۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے والد حضرت لامک کا انتقال بھی اسی سرزمین پر ہوا اور لمنات میں دفن ہوئے، لیکن اس روایت کی صداقت اس وجہ سے مشکوک ہے کہ لمنات میں آپ کا مزار مبارک موجود نہیں، لہٰذا یہ روایت درست نہیں، بلکہ یہ حقیقت ہے کہ حضرت لامک مصر چلے گئے تھے۔ حضرت متوشلخ علیہ السلام کی قبر مبارک باجوڑ میں ارنگ کے مقام پر غازی پیغمبر کے نام سے آج بھی موجود ہے۔ آپ کا موجودہ مزار محمود غزنوی نے تعمیر کیا تھا۔ روایت ہے کہ محمود غزنوی نے یہاں سے حضرت متوشلخ علیہ السلام کا جسد خاکی اٹھا کر غزنی لے جانے کی احکامات جاری کیے تھے، لیکن پھر اس پر عمل درآمد نہیں ہوا۔ حضرت متوشلخ علیہ السلام نے خواب میں آ کر محمود غزنوی کو بتایا کہ انہیں یہاں سے اٹھا کر غزنی لے جانے کی کوشش نہ کی جائے۔ اسی ہدایت پر محمود غزنوی نے اپنے احکامات واپس لے کر حضرت متوشلخ علیہ السلام کے مزار مبارک کو اس مقام پر نئے سرے سے تعمیر کرنے کا حکم دیا اور فارسی زبان میں ایک کتبہ اس پر لگایا۔ اس قبر کی لمبائی 60 فٹ، چوڑائی 12 فٹ اور اونچائی 8.5 فٹ ہے۔ یہ قبر آج بھی اسی حالت میں موجود ہے، تاہم قبر پر لگے کتبے کو سوات سے آئے ہوئے نوادرات مافیا کے کارندے چرا کر لے گئے ہیں۔ حضرت متوشلخ علیہ السلام کا مزار مبارک باجوڑ کے لیے بہت بڑا اعزاز ہے۔ آپ کی برکت باجوڑ کی سرزمین پر قائم ہے۔ قدیم زمانے میں بہت بڑے بڑے علماء کرام باجوڑ تشریف لاتے تھے۔ یہاں آپ کی برکت سے باجوڑ میں بڑے بڑے دینی مدارس قائم تھے۔ بہت بڑے بڑے علماء ان مدارس سے فارغ التحصیل تھے۔ باجوڑ ایک طویل عرصہ تک مصر کا حصہ رہا۔ جب یونانی بادشاہ ہاسکیوس کی بادشاہت قائم ہوئی تو باجوڑ مصر کا حصہ نہیں رہا۔ باجوڑ یونانیوں کے بعد سینکڑوں برس تک مسلسل ایرانیوں اور یونانیوں کے زیر نگین رہا۔ کس کس کی حکمرانی کس دور میں باجوڑ پر قائم رہی، یہ تاریخ ابھی تک واضح نہیں۔ البتہ سکندر ذو القرنین کی آمد باجوڑ میں کورش کبیر سے ثابت ہے۔ اس زمانے میں یہاں زرتشت آباد تھے۔
جب سکندری مقدونی باجوڑ پر حملہ آور ہوا تو یہاں پر موجود ایک قبیلے نے سکندری مقدونی کو بتایا کہ وہ بھی یونانی ہے، اور نیوسس نامی یونانی بادشاہ کے لشکر کے بیمار اور زخمی فوجی یونانی بادشاہ نیوسس کی ہدایت پر یہاں نیسا نامی بستی تعمیر کر کے آباد ہوئے۔ بھجوڑ میں ایک مقدس پہاڑ کوہ مور بھی ہے جو یونانیوں میں کومرس کے نام سے مشہور تھا۔ اس مقدس پہاڑ سے ہزاروں سال تک کئی دیوملائی کہانیاں وابستہ رہے۔ قدیم عہد سے یہ پہاڑ مقدس سمجھا جاتا تھا۔ قرآن کبیر کے مطابق جب سکندر ذوالقرنین اس سرزمین پر تشریف لائے تو زرتشت پیغمبر کے تلاش میں اس پہاڑ پر اس زمانے میں ایک عظیم الشان آتش کدہ قائم تھا۔ اس آتش کدہ کی آگ چاروں جانب دور دور تک نظر آتی تھی۔ یہ اس پہاڑ کا معجزہ ہے کہ یہ پہاڑ ہر طرف سے بالکل سامنے نظر آتا ہے۔ اس پہاڑ کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ 7 رخ یعنی 7 چہروں والا ہے۔ قرآن کبیر میں سکندر ذوالقرنین کی اس پہاڑ پر امد اور زرتشت پیروکاروں سے ملاقات کی ایک طویل کہانی موجود ہے۔ یہاں اس کی تفصیل میں جانا ممکن نہیں۔ جب سکندر اعظم مقدونی باجوڑ پر حملہ آور ہوا تو اس پہاڑی پر دیوتا کو قربانی پیش کی۔ یونانی مورخین کے مطابق یہاں کوہ مورس کے قریب آباد نسائی بستی کے لوگوں نے سکندر سے کہا کہ وہ بھی یونانی ہے اور اس پہاڑ پر سکندر کو لے گئے۔ سکندر نے کوہ مورس پر سفید گھوڑے کی قربانی پیش کی اور یونانی فوج کو یہاں آباد قدیمی یونانیوں کے ساتھ جشن منانے کی اجازت دی۔ کئی روز تک اس مقام پر یونانی طرز پر جشن منایا گیا۔ واپسی پر سکندر نے ان لوگوں سے لشکر کے لیے 100 بہترین شاہ سوار جوانوں کو طلب کیا۔ نیسا کے لوگوں نے آپس میں مشورہ کر کے سکندر کو جواب دیا کہ 100 کے بجائے آپ کو 300 ناتجربہ کار جوان دیتے ہیں تاکہ یہ آپ کے لشکر میں خوب تربیت حاصل کر کے بہترین سپاہی بن کر واپس آ جائے۔ سکندر نسائی لوگوں کے یہ درخواست قبول کر کے 300 نسائی جوان اپنے ساتھ لے کر چلے گئے۔ یہ 300 جوان ایک عرصہ تک یونانی لشکر کے ساتھ رہے۔ جب سکندر نے واپسی کا فیصلہ کیا تو ان نسائی جوانوں کو واپس بھجوڑ میں جانے کی بھی اجازت دی۔ ان لوگوں کی نسل آج بھی بھجوڑ میں بدان نامی گاؤں میں آباد ہے۔ ان لوگوں کی شکلیں اور آنکھوں کا رنگ عام باجوڑیوں سے بالکل مختلف ہے اور یہ لوگ خود کو باجوڑیوں سے الگ قوم سمجھتے ہیں اور عام باجوڑیوں سے الگ تلگ رہتے ہیں۔ خود کو یونانیوں کی نسل بتاتے ہیں، گو کہ اب مسلمان ہو چکے ہیں۔ ان لوگوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ بدھسٹ دور میں بھی اپنے مذہب پر قائم رہے اور ہندو دور میں بھی اپنے مذہب پر قائم رہے۔ تذکرہ بابری میں ان لوگوں کا تذکرہ موجود ہے۔ امیر عبد الرحمن خان فرمانروا افغانستان کے عہد میں بہت سے لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ کوہ مور کو مقامی لوگ کیمور غر کہتے ہیں۔ مقامی لوگ بھی صدیوں سے اس پہاڑ کو متبرک اور مقدس سمجھتے ہیں۔ اس پہاڑ پر کیمور بابا نامی ایک زیارت بھی ہے۔ کسی کو یہ معلوم نہیں کہ یہ کس زمانے کی ہے۔ بعض محققین کا دعویٰ ہے کہ یہ کسی مسلمان کی قبر نہیں بلکہ یہ قدیمی زمانے کا مقدس مقام ہے جہاں ہزاروں سال قبل یونانی و ایرانی دیوتاؤں کو قربانی پیش کرتے تھے۔ بہرحال اس مقدس پہاڑی کے ساتھ سینکڑوں دیوملائی کہانیاں وابستہ ہیں۔ ہندو کی مقدس کتاب رگ وید میں بھی اس پہاڑی کے حوالے سے کئی مذہبی کہانیاں موجود ہیں۔